الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ہمارے یہاں جو تیجے اور دسویں اور چالیسویں یہ سب بدعت ہیں، ان کا کرنا بھی گناہ ہے، کھانا بھی ناجائز ہے، ان میں شرکت کرنا بھی گناہ ہے کیونکہ بدعت ہے۔ اور کل بدعت ضلالہ، حضور نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ آپ سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں، ایک سنت زندہ کر لو تو 100 شہید کا ثواب ملتا ہے۔ آج میں آپ کو بتلاتا ہوں، ایک سے بڑی آسان بھی ہے لیکن اللہ کرے آپ کو عمل کرنے کی توفیق ہو۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا ہے کہ جب امام کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو مقتدی بھی فوراً سلام کر دیں۔ یہ غلط ہے، امام کا تو سلام مکمل ہی نہیں ہوا۔ حکم یہ ہے کہ جب امام تکبیر، اب دیکھو نا اللہ اکبر، اب آپ کہیں گے اللہ، یہ تو نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کہہ دیں اللہ اکبر، وہ بھی اللہ اکبر تم بھی اللہ اکبر، یہ غلط ہے۔ اس کی تکبیر کے بعد اللہ اکبر کہو، اس کے رکوع میں جانے کے بعد آپ رکوع میں جائیں، اسی طرح اس کے سلام کرنے کے بعد آپ سلام کریں گے۔ تو سلام جو ہے اس میں اختلاف اتنی ہے کہ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بھی اگر کر لے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو سلام مکمل ہو گیا، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ امام جب تک دونوں طرف سلام نہ پھیرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم آپ بعد میں سلام پھیریں، تاکہ ایک سلام کے بعد تو ہو سکتا ہے کہ جلدی میں آپ امام سے پہلے سلام کر بیٹھیں، ابھی اس نے کرتے نہیں بوڑھی اور آپ حجر اسود پہ بھی پہنچ جاتے ہیں، تو نماز برباد ہو گئی، حجر اسود کا بوسہ ہو رہا ہے۔ تو صرف اسی سنت کو زندہ کر لو کہ جب تک امام سلام مکمل نہ کر لے اس وقت تک سلام نہ کرو، اور سلام مکمل ہوتا ہے دونوں طرف سے۔ اس لیے ہمیشہ تو انشاءاللہ ایک آسان سا عمل ہے اور 100 شہید کا اجر مل جائے۔ اور اسی طرح ایک دوسری بالکل آسان، وہ بھی یاد کر لیں۔ ہمارے لوگ ہیں نا، جب امام کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، فوراً کہتے تھے آمین، یہ ناجائز ہے۔ آمین بھی امام کے آمین کہنے کے بعد کہیں، جب امام کہے گا آمین پھر آپ کہیں آمین۔ اور آپ نے صرف آمین کہنی ہے، فاتحہ نہیں پڑھنی۔ فاتحہ پڑھنی ہوتی تو ہمیں حکم ہوتا کہ جیسے امام پڑھے تم بھی پڑھو۔ ہمیں حکم ہے کہ جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے گا تو ہم صرف آمین کہیں۔ تو بہرحال اگر اللہ توفیق دے، مشکل بھی نہیں ہے، جلدی نہ کرے، بس صبر ہونا چاہیے آدمی کو۔ طواف کے دوران افضل وہ ہے جو میرے آقا نے پڑھا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بعض روایت میں ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ سب سے افضل۔ ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ میرے آقا کی امت پہ شفقت اور رحمت ہے کہ آپ نے ایسے کلمے پڑھے ہیں جو ہر بندہ پڑھ لے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ کون سا مشکل ہے؟ اگر حضور کوئی مشکل دعائیں پڑھتے تو آپ کیا کرتے پھر؟ آپ تو سنت سے محروم ہو جاتے۔ اگر حضور پاک چاہتے تو ایک طواف میں قرآن ختم فرما لیتے، پھر آپ کیا کرتے؟ یہ سرکار دو عالم کی رحمت ہے، شفقت ہے امت پر کہ ایسے کلمات بتلا دیے کہ جاہل سے جاہل بندہ جو ہے وہ بھی پڑھ لے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، 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 اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہر بندہ پڑھ لے۔ ایک دوسرا یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ طواف جو ہے یہ 7 چکروں کا نام ہے، کہ حجر اسود سے شروع کرے، حجر اسود میں آ کے پھر استلام کرے 1 چکر، اسی طرح 7 چکر کرے، تو طواف چکروں کا نام ہے، طواف دعائیں پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی نے نیت کی ہے اور 7 چکر لگا، ایک لفظ بھی نہیں پڑھا، طواف ہو گیا، کیونکہ طواف دعاؤں کا تو نام ہی نہیں ہے۔ یہ تو علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں نا، اس لیے لکھی ہیں کہ لوگ گپ شپ لگاتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے تو بہتر ہے کہ دعا مانگتے رہیں، کہ یہ پہلے چکر کی دعا ہے، یا دوسرے چکر کی دعا ہے، یا تیسرے چکر کی دعا۔ ویسے اللہ کی رحمت ہے، پڑھنے والے اسی چکر میں رہ جاتے ہیں، پڑھتے پڑھتے کچھ بھی نہیں آتا ان کو، کچھ بھی نہیں۔ آپ درود شریف پڑھیں، آپ کلمہ شریف پڑھیں جس میں دل لگے۔ آپ ایک ایسی چیز پڑھ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں کہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، ایسی دعا مانگنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے آپ کا دل لگتا ہے درود میں، آپ درود پڑھا کریں۔ آپ کا دل لگتا ہے کلمہ شریف میں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو کلمہ پڑھا کریں۔
آپ کا دل لگتا ہے تسبیح میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ والحمدللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی جو کلمہ آپ کو صحیح آتا بھی ہو اور دل بھی لگتا ہو وہ پڑھا کریں۔